الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے ایک پردہ خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ پھر جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر نہ آئے۔ فرماتی ہیں میں نے آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی محسوس کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پردہ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر تشریف رکھیں اور آپ اس سے تکیہ لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں والے لوگ قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو، اور فرمایا کہ وہ گھر جس میں تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں لفظ نمرقہ ہے، یہ نمرقہ بھی پڑھا جاتا ہے، نمرقہ پیش سے زیر سے زبر، یہ ہر طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تکیہ، پردہ، قالین، کوئی بھی بچھانے والی چیز یا لٹکانے والی چیز، ان سب کو نمرقہ یا نمرقہ کہتے ہیں عربی میں۔ غالباً یہ پردہ تھا جو دروازہ پر لٹکایا گیا تھا اور اس میں جاندار چیزوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ تو اظہار ناراضی کے لیے آپ کی یہ عملی تبلیغ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر با اثر عالم یا شیخ کسی فسق کی جگہ نہ جائے تو فسق بند ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں ہرگز نہ جائے، اور اگر اس کے نہ جانے سے کوئی اثر نہ پڑے تو جا سکتا ہے۔ اس مسئلہ کا ماخذ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مزاج شناس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو کچھ نہ فرمایا مگر آپ نے آپ کی چہرے پر ناراضگی کے اثرات بھانپ لیے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان فروز کلمہ ہے۔ اس عرض و معروف سے دو مسئلہ معلوم ہوئے کہ اتوبوا الی اللہ و الی رسولہ، یعنی کیسا پیارا کلمہ ہے۔ دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں اسے، ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ حضور کا نام لینا بغیر وقفہ یا فاصلہ کے بالکل جائز ہے، کوئی شرک گناہ بدعت نہیں ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ۔ لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول بھلا کرے، اللہ رسول کی بڑی مہربانی ہے۔ دوسری یہ کہ توبہ اور دوسری عبادات میں جو اللہ کے رسول کا نام لینے، عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے نا، لیکن ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے عبادت درست ہے۔ نماز میں بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں، حضرت ابراہیم پر سلام بھیجتے ہیں، آپ کی آل پر، حضرت محمد مصطفیٰ کی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں اور نام لیتے ہیں، اور مومنین کا نام لیتے ہیں، والدین کا نام لیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسی یہ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ جیسے رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے اللہ و رسول و حق کا این یردہ، یہ اللہ رسول کا حق ہے انہیں راضی کیا جائے۔ اور اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُخْرَجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، مہاجر ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی خاطر۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ناراضگی ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی قرآن مجید میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کوئی تم سے غلطی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی تو آپ جو ہے اس پہ جو ہے دل آپ کا جو ہے وہ افسردہ خاطر ہو جاتا ہے۔ تو ہر گناہ سے دو حق تلفیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ہر گناہ کی توبہ کے ساتھ اگر اللہ اور ساتھ اس کے رسول کا نام بھی لے دیا جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل درست ہے، کوئی شرک بدعت کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں الی اللہ
کے بعد و الا رسول ہی 2 دفعہ فرمایا گیا ہے، تو الا 2 بار فرمانے سے معلوم ہوا کہ دونوں ذاتوں کی طرف رجوع کرنا مستقل ہے، کوئی اس کے تابع نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے علم سے پہلے توبہ کر لی، سبحان اللہ، گناہ کے علم سے، گناہ کے علم سے پہلے توبہ کر لی حضور کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو حضور کو راضی کرنے کے لیے رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال خطا کے ذکر سے پہلے معافی کا اعلان کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ تو پھر وہیں پہ آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل نہیں ہوئے تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کپڑا یا تکیہ جو ہے یہ آپ کی خاطر خریدا ہے، اپنے لیے نہیں خریدا، مجھے خبر نہ تھی کہ حضور کی طبیعت پر بوجھ آئے گا۔ تو اس فرمان سے جو آگے خلقتم ہے حدیث پاک میں، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے خلقتم کہ تصویریں بنانے والے اور ان کو شوقیہ رکھنے والے دونوں ہی سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ام المومنین نے یہ تصاویر بنائی نہ تھی، صرف خرید کر رکھی تھیں اور حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شوقیہ تصویر کھنچوانا بھی حرام ہے، کہ تصویر کھنچوانے، تصویر رکھنے اور تصویر بنانے والوں کی امداد ہے، گناہ پر مدد کرنا بھی ہے، وہ ان کا کاروبار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہاں مرکات نے فرمایا کہ اس جگہ تصویر والوں سے مراد تصویر بنانے والے اور تصویر استعمال کرنے سب ہی داخل ہیں، اور ان سب پر یہ عتاب یعنی عذاب ہوگا۔ مگر اشاۃ اللمعات میں اشاۃ للمعات میں فرمایا کہ اس سے مراد صرف تصویر بنانے والے ہیں، کیونکہ خلقتم انہی سے کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال تصویر بنانا سخت حرام ہے اور تصویر کھنچوانا اس حرمت سے رکھنا اس لیے حرام ہے کہ یہ گناہ پر مدد ہے۔ جہاں تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے شناختی کارڈ ہے، اس کے بغیر کچھ دنیا کا کام اب نہیں ہو رہا، کہیں بندہ آ جا نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا، مسائل ہیں بہت سارے، اس طرح جو ہے وہ درست ہے ضرورت کے تحت۔ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ پہ تصویر نہ لگی ہو تو اللہ کے چاہے عورت ہے چاہے مرد، اللہ کا گھر بھی نہیں دے سکتا، حضور کی زیارت بھی نہیں کر سکتا۔ بل بہت ساری باتیں ابھی انشاءاللہ آگے آئیں گی، چلیں گی۔ تو یہ جو حکم ہے نا خلقتم، یہ حکم جو ہے یہ تعجیزی ہے، یعنی جیسے فاتوا بصورت من مثلی، کوئی صورت قرآن مجید کو صورت بنا لو اس طرح کی۔ تو یعنی اس فرمان کا مقصود جو مصور ہیں، مصورین کو عاجز کرنا ہے، نہ کہ انہیں روح پھونکنے کا حکم دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ تو لمبی آگے باتیں ہیں بہت ساری اس حدیث پاک میں جو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آتے جائیں گے۔ جو رحمت کے فرشتے صرف نہیں آتے، کرامن کاتبین داخل ہوتے ہیں، موت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ تو رحمتیں جن فرشتوں نے کرنی ہیں، جن کے ذمہ ہے بندے پر، وہ اگر تصویریں ایسی ہوں جس سے ایسی عقیدت ہو جیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، یا اس کو انسان نفع رساں سمجھے تو پھر وہ غلط ہے۔ ویسے اگر جیسے شناختی کارڈ وغیرہ ہے، روپیوں پیسوں پر تصویریں ہوتی ہیں، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، وہ تو بلکہ کافروں کی تصویریں جیسے ڈالر ہے اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو سعودی عربیہ کے ریال جو ہیں ان پہ شیخ کی تصویر ہوتی ہے، بادشاہ وقت کی۔ بہر اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا ہماری جو ہے بھلی کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔